ویلکم بیک ٹو معذت کے ساتھ گفتگو یہاں پر ہو رہی تھی. الیکشن ایئر کا تذکرہ کر رہے تھے جی فواد کے الیکشن ایئر ہے تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس آئیں گی مختلف سیاسی پارٹیز کی جانب سے, اس طرح کے ریمارکس بھی آتے رہیں گے, یہ ریلیز بھی ہوں گی, یہ جلسے بھی ہوں گے اور یہ سیاست اس طرح سے ہوتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن فواد کیا ملک متحمل ہو سکتا ہے سیاست کا اس وقت اس نہج پر جہاں پر یہ جس طرح فوزیہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ ملک کو کہاں پہنچا دیا ہم نے, ملک کو کہاں پہنچا دیا اس حکومت کے دور 4 سال کے اندر, ملک متحمل ہو سکتا ہے ان سب چیزوں کا, اس سیاسی اس وقت جو ماجرائی ہے اس کا, اس درجہ حرارت میں اضافے کا؟ دیکھیں الیکشن ہے, ملک میں درجہ حرارت تو بڑھے گا, اس میں تو خیر کوئی روک نہیں سکتا, لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. پاکستان میں 5 سال جمہوریت پورے کرنے جا رہی ہے. اب یہ جو اگلا سال آنا ہے اس میں جو معاملات ہیں چلیں گے پرائم منسٹر صاحب کے اوپر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیلدی چیزیں بھی ہیں. مثال کے طور کے اوپر مسلم لیگ نون کا سٹانس جو تھا وہ بڑا وائلڈ سٹانس تھا, لیکن آپ نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی نے سٹانس لیا, جو ایک اور پولیٹیکل پارٹی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون سے بڑی سیاسی طاقت ہے اس وقت, انہوں نے کہا کہ نہیں پرائم منسٹر کو اپیل کا حق حاصل ہے اور اپنا وہ آگے جب جائیں گے تو وہ اکارڈنگلی اپنا بنائیں گے, تو یہ ایک اچھی بات بھی تھی. تو پاکستان میں اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں پالیٹکس میں, اور ساتھ ساتھ کچھ نیگیٹیوٹی بھی ہے, اس لیے کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز ایز این انسٹیٹیوشن ابھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی کہ اگر کنٹینیوٹی رہتی جمہوریت میں تو وہ ہو جاتا. لیکن آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو چیزیں ہوں گی, اور اگر یہ ہم الیکشن کی طرف پہنچے اور انشاءاللہ الیکشن کے تھرو جو بھی فیصلہ عوام کا آنا ہے وہ آئے گا اور اس کو قبول کیا گیا, تو پھر ہم ایک کنٹینیوٹی آف ڈیموکریسی کی طرف چلیں گے اور یہ انشاءاللہ ہوگا. اچھا فوزی مجھے بتائے گا کہ یہ بات کہ اب یہ بار بار کہا جا رہا ہے جی اپوزیشن کی جانب سے, مسلم نون تو کہتی ہے جی یہ سابق وزیر اعظم ہے, وزیر اعظم ہے ہی نہیں, آپ کی جانب سے جی کہ اپیل کا حق انہیں ہے لیکن یہ کنوکٹڈ وزیر اعظم ہے, ان کو فوری طور پہ اخلاقی طور پہ مستعفی ہو جانا چاہیے, تو یہ دوسری گورنمنٹس کیوں ریکگنائز نہیں کر رہی؟ جب وہاں کے پرائم منسٹر برٹن کے ان کو بلاتے ہیں, ان کو جو ہے جی کیبنٹ منسٹر سے ملوایا جاتا ہے, انہی پرائم منسٹر کو, انہیں پروٹوکول پرائم منسٹر کا ملتا ہے, یہ جاتے ہیں ان کو پرائم منسٹر کا یہ بجٹ ہی پیش کریں گے, تو دوسرے ممالک تو اس بات کو پھر یہ اپوزیشن سیاست ہی کر رہی ہے نا, اس کا مطلب تو دیکھیں سیفان, سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ جس ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ کے ملک کے لوگ آپ کی عزت کریں, وہ آپ کو اپنا نمائندہ سمجھیں. کیا فرق پڑتا ہے کہ جی برٹن, کیا وہ اپنے ملک میں ایسا متنازع صدر یا پرائم منسٹر ٹالریٹ کرتے؟ ان کے تو اتنے مضبوط ادارے ہیں کہ ان کے ہاں تو ایک سپاہی اگر غلطی سپاہی کر دے تو اس کا جو منسٹر ہوتا ہے وہ تو کہتے ہیں ریزائن جی کر کہ جاتا ہے. ڈیموکریسی جو ہے سٹیبل ہو رہی ہے پاکستان میں, پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں, اس ڈیموکریسی جو سٹرینتھن ہو رہی ہے وہاں کے پرائم منسٹر تو میں فوزیہ بی بی سے 1 منٹ کی اجازت سے, دیکھیں لوگوں کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ پارلیمنٹ لوگوں کا فیصلہ کرتی ہے نا, خالی پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں اور جن کی اکثریت نہیں ہے ایوان میں, ان کے کہنے ان کی خواہشوں کے اوپر تو نہیں کوئی ریزائن کرے گا. لوگ بولتے ہیں تھرو دیئر ریپرزینٹیٹیوز ان پارلیمنٹ, کنوکشن کے بعد جو کنوکشن ان کو ہوئی آئین کو اپ ہولڈ کرنے کے تناظر میں, اس کے بعد 2/3 میجورٹی آف دا ہاؤس جو ان کو الیکٹ کرتا ہے اس نے ان کو اوپر اعتماد کیا. جو ان کے موریلٹی کے سٹینڈرڈز ہیں فوزیہ بی بی کے, اس کے مطابق پاکستان کی 2/3 اکثریت جو ہے وہ امورل ہے. یہ تو ان ایکسیپٹیبل موریلٹی ہے نا جو ان کی ہے. پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ پاکستان کی پارلیمنٹ پرائم منسٹر کے ساتھ ہے, اور جب تک وہ ساتھ ہے آپ کچھ ہلا نہیں سکتے. سیفان دیکھیے, پرائم منسٹر کو ایک کیس چلا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا, میں سمجھتی ہوں ہماری عدلیہ نے بہت جوڈیشل ریسٹرینٹ دکھایا ہے, بہت انہوں نے معتبر طریقے سے اور سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ دیا. وہ بالکل قوم کے اپنے ہمارے ملک میں جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے تھے, انہوں نے ایک بہت سوچ سمجھ کے اچھا فیصلہ دیا. یہ اخلاقی فرض تھا وزیر اعظم کا, جنہوں نے اپنے منہ سے کہا, انہوں نے اپنے الفاظ سے کہا کہ میں جس وقت کنوکٹ ہو گیا میں چھوڑ دوں گا اور میں پارلیمنٹ کا بھی ممبر نہیں رہوں گا. اب کس چیز کی جنگ ہے؟ اب کیوں جنگ کرنی ہے؟ آپ کا کورٹ جو ہے وہ ہائیسٹ, آپ کا آئین کی تشریح کورٹ کرتا ہے, آپ کی آئین کی تشریح پارلیمنٹ نہیں کرتی ہے. ایک آئین بنا ہوا ہے, بن چکا ہے, اور وہ آئین موجود تھا, اور جو ہمارے ججز تھے انہوں نے اس آئین کی روح میں پوری طرح کیس سن کے انہوں نے اپنے وکیل پیش کیے, انہوں نے سب کچھ کیا,
اس کے باوجود کورٹ نے ان کو کنوکٹ کیا. تو لہٰذا ایک آنریبل بات یہ تھی, ایک اخلاقی فرض تھا اور ایک اچھا کام یہ تھا کہ کہتے ہاں ہم اپنا کورٹ کا. نہیں تو فوزی یہ بتائیں پھر یہ دوسرے ممالک کیوں نہیں اسی کو کہہ رہے ہیں, آپ اخلاقی فرض جو ہے جو آپ بتا رہی ہیں موریلٹی ہیں سٹینڈرڈز ہیں, آپ کہہ رہی ہیں دوسرے ممالک جو ہیں وہاں پہ یہ نہیں رکھتے ایسا وزیر اعظم, موریلٹی کو نہیں مان رہی تو وہ کیوں نہیں دوسرے ممالک پارلیمنٹ تو قرارداد دے رہی ہے اس وزیر اعظم کے حق میں, پارلیمنٹ قرارداد دے رہی ہے, تو وہ پارلیمنٹ بھی توہین عدالت ہے آپ کی نظر میں کیا؟ دوسرے ممالک کیوں ہماری بارڈر کریں, ان کو پتا یہ ہماری بیچاری حکمران ہے, ہماری پارلیمنٹ پتا ہے کہ یہ وہ حکمران ہے. نہیں سیفان میری بات سنیں, ان کو معلوم ہے کہ یہ وہ حکومتیں ہیں کمپرومائزڈ اور کرپٹ جو 100-200 آدمیوں کا پروٹوکول لے کے آتی ہیں ہم سے بھیک مانگنے. ہم تو بلاتے بھی نہیں ہیں, انہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم نے 6 آدمیوں کے لیے کہا تھا. کس لیے وزیر اعظم ایسے سخت ٹائم کے اندر کیوں لے کے گئے 100 لوگوں کو؟ کون کہتا ہے 100 لوگ کس کا خرچہ انہوں نے اپنی جیب سے دیا تھا؟ جی اب سب آپ بتا دیں فواد کتنے لوگ لے کے گئے تھے, ان کو بتا دیں کتنے لوگ لے کے گئے تھے. ہاں ان سے پوچھ لیں کتنے لوگ لے کے گئے وہاں پہ 13 لوگ پرائم منسٹر کے وفد پر تھے اور 16 لوگ جو تھے وہ صحافی تھے. یہ لوگ وہاں پہ گئے ہیں, پتہ نہیں ہے میں کیمرے پہ بیٹھ کے کہیں جا رہی ہیں 100. میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ اخبار کہہ رہے ہیں, یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے. بھائی نام چھپے ہوئے ہیں اور باہر کا میڈیا. مجھے بتائیں نا میڈیا کا, میں آپ کو نام بتا رہا ہوں کہ جو 16 لوگ 13 لوگ پرائم منسٹر کے ساتھ گئے ہیں, 16 لوگ جو ہیں وہ صحافی گئے ہیں, اس کے علاوہ کون لوگ گئے ہیں, نام چھپے ہوئے ہیں ان کے, آپ خود ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ بولی جاؤ. تو فوزی یہ تو باہر کے ملک کی بات ہے, آپ کہہ رہی ہیں چلے باہر کا ملک ہے وہ تو جو ہے چاہتے ہیں کہ ہم ایسے رہیں, تو ہماری پارلیمنٹ بھی یہی چاہ رہی ہے, پارلیمنٹ قرارداد دیتی ہے وزیر اعظم کی حمایت میں جو وہاں پارلیمنٹیرینز ہیں, تو پھر یہ قرارداد بھی پھر غلط ہے, پارلیمنٹ بھی غلط کہہ رہی ہے, اس کا مطلب توہین عدالت تو نہیں کر رہی پارلیمنٹ میں. مجھے یہ بتائیے, یہ مجھے نہیں معلوم, میں کوئی عدالتی ایکسپرٹ نہیں ہوں کانسٹیٹیوشن کی کہ میں بتاؤں, یہ تو وقت حالات بتا دیں گے. پارلیمنٹ میں کون لوگ بیٹھے ہیں؟ پارلیمنٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سب ان کے حکومتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک کو خرید لیا ہے, ہر ایک کی قیمت لگی ہوئی ہے, ہر آدمی بیٹھا ہوا ہے اور خاموش ہے اور ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یورز. سب کی مفاہمتیں چل رہی ہیں, صرف جو پاکستان کے غریب عوام ہے وہ سفر کر رہے ہیں, صرف نقصان عوام کو ہو رہا ہے. پی ٹی آئی حکومت میں نہیں ہے اور پی ٹی آئی ایک جنگ لڑ رہی ہے لوگوں کے, عوام کے لیے. ہم بالکل عوام کی, آپ بھی بنیے, آپ کے اعمال ایسے ہوتے تو لوگ آپ سے بھی محبت کرتے ہیں. حکومت میں تو پی ٹی آئی ہے نا, لوگوں کی میجورٹی, پارلیمنٹ کی میجورٹی تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. یہ بیچارے پیپلز پارٹی والے یہ تو یہ تنزیہ باتیں ماشاءاللہ فہد کافی ایکسپرٹ ہے, ان کی تنزیہ گفتگی اور ان کی مسکراہٹ, میں تو ان کی طرح بات نہیں کر سکتی, میں تو جو میرے دل میں ہے وہی کہہ سکتی ہوں. میں سیدھی سی بات کر رہی ہوں کہ اگر یہ حکومت کی کارکردگی, اگر ان کی کارکردگی اچھی ہوتی, اگر انہوں نے این آر او کی چوریاں نہیں چھپائی ہوتی اور ان کو کور نہیں دیا ہوتا تو آج ان کا وزیر اعظم مجرم نہ قرار دیا جاتا. کس کی چوری ہے جو چھپا رہے ہیں؟ وہ پاکستان کا پیسہ ہے, اس کو اس ملک میں واپس آنا چاہیے. عدلیہ نے بہت چیزیں ایکسپوز کی ہیں. عدلیہ نے رینٹل پاور میں 450 بلین روپیز پاکستان. اچھا فواد یہ بتائیے, جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی, آپ نے کہا تھا الیکشن ایئر ہے, فوزی آپ کا جواب آیا. فواد آپ نے جو بات کی تھی الیکشن ایئر ہے, یہ اس الیکشن ایئر کے اندر جو ہے اسٹیٹمنٹس بھی آئیں گی, ریلیز بھی ہوں گی, جلسے بھی ہوں گے, اور یہ چلیں ہیلدی بھی ہے ڈیموکریسی کے لیے, یہاں پہ جلسے ہو رہے ہیں, یہ کوئی آمرانہ دور نہیں ہے, چلیں یہ اچھی بات ہے. لیکن یہ اسٹیٹمنٹس اگر عدلیہ کے خلاف بھی آنے لگیں اور عدلیہ کو بھی سیاسی ریمارکس میں شامل کر لیا جانا شروع ہو جائے, اور پھر اس سے کیا ہوگا؟ یہ جو ادارے ہیں جو مستحکم ہونے چاہیے, جن کے ذریعے کہا جاتا ہے جی جمہوریت مضبوط ہوتی ہے, ان کے بارے میں اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہو جائیں. بہت خطرناک اور بہت غیر ذمہ داری کی بات ہے اداروں سے ٹکراؤ. جو اپنا ابھی بات یہ ہے کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, عدلیہ کو سیاست سے بالاتر ہونا چاہیے, اس کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. بٹ کیوں ہو رہی ہے؟ ہو اس لیے رہی ہے کہ موجودہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں اور جو جج صاحبان ہیں کچھ, وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس سے ججز نہیں بنے, وہ ایک سیاسی مہم کے نتیجے میں لانگ مارچ ہوا, اس کے نتیجے میں یہ ججز جو ہیں ریسٹور ہوئے. جو ان کی اس وقت بھی جو حیثیت ہے, ان کی لیگل حیثیت اور آئینی حیثیت, اس کے اوپر ظاہر ہے ابھی بھی بحث ہو جاتی ہے کہ جی ابھی لیگل ہے یا کانسٹیٹیوشنل ہے, جو ایگزیکٹو آرڈر پرائم منسٹر نے جاری کیا تھا وہ کانسٹیٹیوشنل تھا یا نہیں, یہ باتیں ہوتی ہیں. لیکن چیف جسٹس صاحب کا خصوصاً فرض یہ تھا کہ جب وہ ریسٹور ہو گئے اس کے بعد انہیں خود کو سیاست سے علیحدہ کرنا چاہیے تھا. ہم نے دیکھا ایسے نہیں ہوا.
تمام تر جو فیصلے عدلیہ کے اس کے بعد کی جو روش چلی ہمارے ہاں سپریم کورٹ کی وہ یہ تھی کہ عدلیہ نے خود کو بہت زیادہ انٹینگل کر لیا پالیٹکس میں. جب چیف جسٹس یا کوئی جج بیٹھ کے روزانہ یہ بیان دے کہ حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے, فلانا ادارہ تو تباہ ہو گیا ہے, یہ ہو گیا, یہ لیڈر آف اپوزیشن اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کون جج اس طرح کی دنیا میں بیانات دیتا ہے جس طرح کہ ہمارے ہاں سپریم کورٹ چاہتے ہیں؟ اور آپ دیکھیں کہ صبح 10 بجے کے بعد جو تمام ٹکرز اور ہیڈ لائنیں ہوتی ہیں